اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف مکے میں اتری اور اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سبھی تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہی لائق ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی، بلکہ سبھی کچھ ٹھیک ٹھیک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے باخبر کر دے اور ایمان لانے والے اور نیک کام کرنے والے کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے اچھے بدلے ہیں جس میں وہ مستقل طور سے ہمیشہ رہا کریں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ حقیقت میں نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے بزرگوں کو۔ یہ بہتان برا ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ کیول جھوٹ بک رہے ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی دکھ میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ دھرتی پر جو کچھ ہے ہم نے اسے دھرتی کی زینت کے لیے بنایا ہے کہ ہم ان کا امتحان لے لیں کہ ان میں سے کون نیکی کے کام کو کرنے والا ہے، اور اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک برابر میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ کیا تو اپنے خیال میں گفا اور سیلالیخ والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان نوجوانوں نے جب گفا میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راستے کو آسان کر دے۔ پھر ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سالوں تک اسی گفا میں پردے ڈال دیے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کر دیا کہ ہم یہ جان لیں کہ دونوں گوٹوں میں سے اس بڑی مدت کو جو انہیں گزارے کس نے ادھک یاد رکھا۔ ہم ان کی سچی کہانی تیرے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی عطا کی تھی، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آکاشوں اور دھرتی کا رب ہے۔ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوائے کسی دوسرے معبود کو پکاریں۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے بہت نامناسب بات کہی۔ یہ ہے ہماری قوم نے اس کے سوائے دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، ان کے غلبے کا کوئی واضح ثبوت کیوں نہیں پیش کرتے؟ اللہ پر جھوٹ بات باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اور جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوائے ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے ہو تو اب کسی گفا میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کرے گا اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سورج نکلنے کے وقت ان کی گفا کے دائیں طرف جھک جاتا ہے اور ڈوبنے کے وقت ان کی بائیں طرف کترا جاتا ہے، اور وہ اس گفا کے کشادہ مقام میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کرے وہ سچے راستے پر ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی ولی اور رہنما پا سکے۔ اور آپ وچار کریں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں اگرچہ وہ سو رہے تھے، اور خود ہم ان کو داہنے بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے ڈر اور روب سے آپ بھر دیے جاتے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھایا کہ آپس میں پوچھ تاچھ کر لیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے پوچھا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا، 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا پورا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر نگر بھیجو، وہ ٹھیک طرح سے دیکھ بھال لے
کہ نگر کا کون سا کھانا پاک ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی کا برتاؤ کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر یہ کافر تم پر ادھیکار غلبہ پالیں گے تو تمہاری پتھروں سے مار ڈالیں گے یا دوبارہ تمہیں اپنے دھرم میں لوٹا لیں گے، تو پھر تم کبھی کامیابی نہ پا سکو گے۔ اور ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کی حالت سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ پورا سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنی بات میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کی گفا پر ایک گھر بنا لو، ان کا رب ہی ان کی حالت کا زیادہ جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ حاصل کیا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا دیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ گفا کے لوگ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کے بارے میں نشانہ دیکھے بنا غیب کے بارے میں اندازے سے پتھر چلا دینا۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد اچھی طرح جاننے والا ہے، انہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پھر آپ بھی ان لوگوں کے بارے میں کیول مختصر بات چیت ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ تاچھ بھی نہ کریں، اور کبھی کسی کام پر اس طرح نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، لیکن ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لیں، اور جب بھی بھولیں اپنے رب کو یاد کر لیا کریں۔ اور کہتے رہیں کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی ہدایت کرے گا۔ اور وہ لوگ اپنی گفا میں 300 سال تک رہیں اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کے وقت کا اچھی طرح علم ہے۔ آکاش اور دھرتی کا غیب صرف اسی کو ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ اور آپ کی طرف سے جو آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی اسے پڑھتے رہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ آپ اس کے سوائے ہرگز ہرگز کوئی پناہ نہ پائیں گے، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور اسی کے منہ کی چاہنا کرتے ہیں۔ ساودھان، تیری آنکھیں ان سے نہ ہٹنے پائے کہ دنیاوی زندگی کی زینت کی کوشش میں لگ جاؤ، اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور منوکامنا جو اپنی منوکامنا یعنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا عمل حد سے گزر چکا ہے، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر حق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناعتیں انہیں یعنی پریدھی انہیں گھیر لے گی۔ اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی مدد اس پانی سے کی جائے گی جو تیل چھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بون دے گا۔ بڑا ہی بوڑھا پانی ہے اور بڑا بوڑھا آرام گاہ یعنی نرک ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیکی کا کام کرے تو ہم کسی نیکی کرنے والے کے بدلہ کو برباد نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشہ والی جنت ہے، ان کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوگی، وہاں یہ سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے اور ہرے رنگ کے ملائم اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔ وہاں سنہاسن پر تکیے لگائے ہوں گے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کتنا اچھا آرام گھر۔ اور انہیں ان 2 انسانوں کی مثال بھی سنا دی دے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے جنہیں کھجوروں کے پیڑوں سے ہم نے گھیرے رکھا تھا، اور دونوں کے بیچ کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں باغ اپنے پھل بہت لائے اور اس میں کوئی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے بیچ نہر جاری کر رکھی تھی، اور اس طرح اس کے پاس پھل تھے۔ باتوں ایک دن اس کے باتوں کی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ دھنوان ہوں اور جتھے میں بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا
اپنی جان پر ظلم کرنے والا کہنے لگا کہ میں وچار نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کے قائم ہونے کو مانتا ہوں، اور اگر مان بھی لوں کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بے شک میں اس سے بھی زیادہ اچھا پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود کو نہیں مانتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر منی سے، پھر تجھے پورا انسان بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی ساجھیدار نہ بناؤں گا۔ اور تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہیں کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں، کنتو اللہ کی مدد سے اگرچہ تو مجھے مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے، لیکن ممکن ہے کہ میرا بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی اچھا عطا کر دے اور اس پر آکاسی مصیبت بھیج دے تو یہ چٹیل اور پھسلنے والا میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے اس قرض پر جو اس نے اس پر کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ چھپر شہید اوندا پڑا تھا، اور وہ انسان کہہ رہا تھا کہ ہائے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی ساجی نہ بناتا۔ اس کے حق میں کوئی بھی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے کوئی اس کا بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود کی بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہی سے ثابت ہے کہ ادھیکار یعنی اختیارات اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ بدلہ عطا کرنے اور نتیجہ کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے، اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بھی بیان کر، جیسے پانی جسے ہم آکاش سے اتارتے ہیں، اس سے دھرتی کی پیداوار ملی جلی ہوتی ہے، پھر آخر میں وہ چور ہو جاتی ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے مال و اولاد تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، لیکن باقی رہنے والی نیکی تیری رب کے نزدیک بدلہ کے لیے تھا مستقبل یعنی فیوچر، مستقبل کی اچھی امید کے لیے بہت بہتر ہے، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور دھرتی کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، سبھی لوگوں کو ہم جمع کریں گے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے قطاروں میں حاضر کیے جائیں گے۔ بے شک تم ہمارے سامنے اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اس بھرم میں رہے کہ ہم کبھی تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن مقرر نہیں کریں گے، اور اعمال نامہ آگے میں رکھ دیے جائیں گے۔ پھر تو دیکھے گا کہ گناہ گار اس کے لیک سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہمارا ناس، یہ کیسا لیک ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بنا گھیرے نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہیں کیا تھا سب کچھ موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم اور ناانصافی نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے زندہ کرو تو ابلیس کے سوائے سب نے سجدہ آدم کے سوری آدم کے آگے سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، اگرچہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کتنا برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آکاشوں اور دھرتی کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں بھٹکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن وہ کہے گا کہ تمہارے خیال سے جو میرے ساجدار تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے، لیکن ان میں سے کوئی جواب نہ دے گا، اور ہم اس کے بیچ بربادی کا ذریعہ بنا دیں گے، اور مجرم نرک کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے، اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے
सभी मिसालें लोगों के लिए बयान कर दिए हैं, लेकिन सभी चीज़ों से ज़्यादा झगड़ालू इंसान है। और लोगों के पास हिदायत आ जाने के बाद उन्हें ईमान लाने और अपने रब से तौबा करने से केवल इसी बात ने रोका कि बुज़ुर्गों सा मुआमला उनके साथ भी हो या उसके सामने खुला अज़ाब आ जाए। और हम तो अपने रसूलों को केवल इसलिए भेजते हैं कि वे खुशखबरी सुना दें और बाखबर कर दें। काफ़ी लोग बातिल को सबूत बनाकर झगड़े चाहते हैं कि इससे सच को लड़खड़ा दें। वो मेरी आयतों और जिस चीज़ से डराया जाए उसे मज़ाक में उड़ाते हैं और उससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे उस रब की आयतों के ज़रिए नसीहत दी जाए। वो फिर भी भूख मोड़े रहे हैं और जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेज रखा है, उसे भूल जाएँ। बेशक हमने उनके दिलों पर उसकी समझ से पर्दे डाल रखे हैं और उनके कानों में बोझ है। अगरचे तू उन्हें हिदायत की तरफ बुलाता रहे, लेकिन ये कभी भी हिदायत नहीं पाएँगे। तेरा रब बड़ा बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। वो अगर उनके अमलों की सज़ा में पकड़े तो बेशक उन्हें जल्द ही अज़ाब करे, लेकिन उनके लिए एक वादे का वक़्त मुकर्रर है, जिससे वो भागने की कभी जगह नहीं पाएँगे। और ये है वो बस्तियाँ जिन्हें हमने उनके ज़ुल्म के सबब बर्बाद कर दिया और उनकी तबाही का एक वक़्त हमने मुकर्रर कर रखा था। और जब मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूँगा, यहाँ तक कि 2 नदियों के संगम के मुकाम पर पहुँचूँगा, चाहे मुझे सालों चलना पड़े। जब वे दोनों वहाँ पहुँचे, जहाँ दोनों नदियों के संगम की जगह थी, वहाँ अपनी मछली भूल गए, जिसने नदी में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। जब दोनों वहाँ से आगे बढ़े, तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता दे, हमें तो अपने इस सफ़र से बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया था। में शैतान ने मुझे बुला दिया कि हकीकत में शैतान ने मुझे बुला दिया कि मैं आपसे इसकी चर्चा करूँ। उस मछली ने एक अजीब तरह से नदी में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा यही था जिसकी खोज में हम थे, तो वे वहीं से अपने कदमों के निशान को ढूँढते हुए वापस लौटे। फिर हमारे बंदों में से एक बंदा को पाया एक बंदा को पाया, जिसे हमने अपने पास ख़ास रहमत अता कर रखी थी और उसे अपने पास से ख़ास इल्म सिखा रखा था। उसने मूसा उससे मूसा ने कहा कि मैं आपका हुक्म मानूँ कि आप मुझे उस सच्चे इल्म को सिखा दें, जो आपको सिखाया गया है। उसने कहा, आप हमारे साथ कभी सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज़ को आपने अपने इल्म में ना लिया हो, उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा ने जवाब दिया कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएँगे और किसी बात में आपकी नाफ़रमानी नहीं करूँगा। उसने कहा कि अगर आप मेरे साथ ही चलने का इशरार करते हैं, तो ध्यान रहे कि किसी चीज़ के बारे में मुझसे कुछ ना पूछना, जब तक मैं खुद उसे उसके बारे में ना बताऊँ। फिर वे दोनों चले यहाँ तक कि एक नाव एक नाव में सवार हुए, उसके पटरे तोड़ दिए। मूसा ने कहा, क्या आप उसे तोड़ रहे हैं कि नाव वालों को डुबा दें? आपने तो बड़ा नामुनासिब काम किया। जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ कभी सब्र न कर सकेगा। मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए और मुझे मेरे बारे में परेशानी में ना डालिए। फिर दोनों चले यहाँ तक कि एक बालक को पाया, उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि क्या आपने एक पाक रूह को बिना किसी जान के बदले मार डाला? बेशक आपने तो बड़ी बुरी बात की। वह कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर अभी कभी सब्र नहीं कर सकते? मूसा ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं आप
से किसी चीज़ के बारे में सवाल करूँ तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखना, बेशक मेरी तरफ से आप उज्र को पहुँच चुके हैं। उज्र यानी होता है सीमा को पहुँच चुके हैं। फिर दोनों चले एक गाँव वासियों के पास आकर उनसे खाना माँगा। उन्होंने उनकी मेहमान नवाज़ी से इनकार कर दिया। दोनों ने वहाँ एक दीवार पाई जो गिरना चाहती थी, उसने उसे सीधी कर दिया। मूसा कहने लगे, "अगर आप चाहते तो इस पर मज़दूरी ले लेते।" उसने कहा, "बस ये जुदाई है मेरे और तेरे बीच। अब मैं तुझे इन बातों की हकीकत भी बताऊँगा जिस पर तुम सब्र ना कर सके।" नाव तो कुछ गरीबों की थी जो नदी में काम करते थे। मैंने उससे कुछ तोड़-फोड़ करने का इरादा किया कर लिया क्योंकि उनके आगे एक राजा था जो हर अच्छी नाव को ज़बरदस्ती ले लेता था। माशाअल्लाह! कितनी अच्छी बात है। इसलिए कभी अपने साथ कोई बुराई हो तो सोचना चाहिए, इसलिए हो रहा है मेरे साथ क्योंकि इसमें ही मेरी भलाई है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस आयत से मुझे ये बात समझ आई और उस नौजवान के माता-पिता इसका तर्जुमा है। मैं अभी ऐसा पढ़ रही हूँ कि इधर अरबी में लिखा हुआ है और उसका हिंदी पढ़ रही हूँ। अरबी दिखा रही हूँ और उसका हिंदी में पढ़ रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए पूरा सूरा काफ। मैं फिर से शुरू करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उस नौजवान के माता-पिता ईमान वाले थे, हमें ये डर हुआ कि कहीं ये उन्हें अपनी सरकशी और बेदीनी से मजबूर और परेशान ना कर दें। इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका रब उसके बदले इससे बेहतर पाक और उससे ज़्यादा प्यारा और महबूब बच्चा अता कर दे। और दीवार का किस्सा ये है कि उस नगर में 2 यतीम लड़के हैं जिनका खजाना उनकी इस दीवार के नीचे गड़ा है। उनके बाप बहुत ही नेक इंसान थे, तो तेरा रब चाहता था कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में जाकर अपना ये खजाना और तेरे रब की रहमत और मेहरबानी से निकाल लें। माशाअल्लाह। मैंने अपने इरादे और ख़्वाहिश में कोई काम नहीं किया, ये हकीकत थी उन वाक़यात की जिन पर आप सब्र ना कर सके। और आपसे जुल जुल्करनैन के वाक़या के बारे में ये लोग पूछ रहे हैं, आप कह दीजिए कि मैं उनका थोड़ा-सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने धरती पर उसे ताकत दी थी और उसे हर चीज़ों के साधन भी अता कर दिए थे। वो एक रास्ता के पीछे लगा और 2 पेज है। यहाँ तक कि सूरज डूबने के मुकाम तक पहुँच गया और उसे एक दलदल के स्रोत में यानी चश्मे में डूबते हुए पाया और उस स्रोत की जगह पर एक कौम को भी पाया। हमने कह दिया है कि जुल्करनैन तू उन्हें सज़ा दे या उनके बारे में तू कोई अच्छा तरीका निकाले। उसने कहा कि जो ज़ुल्म करेगा उसे तो हम भी अब सज़ा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा और वो उसे सख्त अज़ाब देगा। लेकिन जो ईमान लाए और नेक अमल करे उसके लिए बदले में भलाई है और हम उसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देंगे। फिर वो दूसरे रास्ते की तरफ लगा फिर वो दूसरे रास्ते की तरफ लगा। यहाँ तक कि जब वो सूरज निकलने की जगह पर पहुँचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलते पाया कि उनके लिए हमने उससे कोई पर्दा और आड़ नहीं बनाई। वाक़या ऐसा ही है, हमने उसके आस-पास के कुल समाचारों को घेर रखा है। वो फिर एक दूसरे रास्ते की तरफ लगा। यहाँ तक कि जब 2 दीवारों के बीच पहुँचा, उन दोनों के उस तरफ एक ऐसी कौम को पाया जो बात समझने के करीब भी न थी। उन्होंने कहा, "हे जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस देश में बड़े फ़साद फैलाते हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल जमा कर दें, इन शर्त पर कि आप हमारे और उनके बीच कोई दीवार बना दें?" उसने जवाब दिया कि मेरे बस में मेरे रब ने जो अता कर रखा है वही बेहतर है। तुम केवल अपनी ताकत और क़ुव्वत से मेरी मदद करो, तुम्हारी और उनके बीच में मज़बूत दीवार बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादर ला दो, यहाँ तक कि जब उन 2 पहाड़ों के बीच दीवार तैयार कर दी, तो हुक्म दिया कि फूँको यानी तेज़ आग जलाओ। उस वक़्त तक कि लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया, तो कहा, मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूँ। फिर ना तो उनमें उस दीवार पर चढ़ने की ताकत थी और ना उसमें कोई छेद कर सके। कहा कि ये केवल मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा, तो उसे टुकड़े-टुकड़े कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है।
اور اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڑمڑ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور نرسنگا یعنی کہ سور پھونک دیا جائے گا، پھر سب کو ایک ساتھ ہم جمع کر لیں گے۔ یہ لاسٹ پیج ہے سورہ کاف کا۔ اور اس دن ہم نرک کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے، جن کی آگے میری یاد سے پردے بھی تھی اور سچ بات سن بھی نہیں سکتے۔ کیا کافر یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ میرے سوائے میں میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کافروں کی مہمانی کے لیے نرک کو تیار کر رکھا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اپنے عمل کے سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ وہ ہے کہ جن کی دنیاوی زندگی کی سبھی کوشش بیکار ہو گئی اور وہ اسی بھرم میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں سے اور اس سے ملنے سے انکار کیا، اس لیے ان کے سارے عمل بیکار ہو گئے، پھر قیامت کے دن ہم ان کا کوئی بھار مقرر نہ کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا بدلہ نرک ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے، بے شک ان کے لیے فردوس یعنی کہ جنت کا سب سے اونچا مقام کے باغوں میں شواگت یعنی ویلکم ہے۔ یہ تھا سورہ کاف، جس کا میں نے قرآن شریف میں صرف ترجمہ پڑھا ہے جو کہ ہندی میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا عربی کو میں نے دکھایا، جہاں جہاں عربی کو دکھایا اس کا ٹرانسلیٹ ہندی میں پڑھی۔ بہت ہی اچھا تھا، سمجھنے والا تھا۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سورہ کاف میں کیا لکھا ہوا ہے یہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ تو شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور اس کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ سب کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔